شہر روشنیوں کے ایک گوشے میں جہاں وقت جیسے رک سا گیا ہو، عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ ایک خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو اپنی دنیا کے ہر اندھیرے میں روشنی تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہر روز اپنے محلے کے بچوں کو پڑھاتی اور انہیں زندگی کے خواب دیکھنا سکھاتی۔ عائشہ کا ایک خواب تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے محلے کے بچوں کو ایک اسکول میں ڈالے مگر اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ لوگوں نے اسے کہا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ سب ممکن نہیں ہے، لیکن عائشہ جانتی تھی کہ خواب دیکھنا تو پہلا قدم ہوتا ہے، اور وہ قدم اس نے لے لیا تھا۔ عائشہ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ اس نے اپنی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ صاف کیا اور بچوں کو وہاں پڑھانا شروع کیا۔ ابتدا میں صرف 5 بچے آئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھتی گئی۔ وہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں اور پینسل خریدتی اور بچوں کو دیتی۔ ایک دن محلے کے ایک شخص خالد نے اسے پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ خالد ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھا۔ وہ عائشہ کی لگن دیکھ کر متاثر ہوا۔ اس نے کہا، عائشہ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یوں خالد بھی اس مشن کا حصہ بن گیا۔ جب عائشہ اور خالد کی کوششیں کامیابی کی طرف بڑھنے لگی تو چند لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ محلے کی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سب وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ کچھ نے عائشہ پر الزام لگایا کہ وہ صرف دکھاوا کر رہی ہے، لیکن عائشہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ خالد نے اسے کہا، جب تمہارے خلاف باتیں ہوں تو سمجھو کہ تم صحیح رستے پہ ہو۔ چند سال گزر گئے۔ عائشہ کی محنت رنگ لائی۔ اس کے اسکول کا نام روشنی کا گاؤں رکھا گیا۔ اب یہ اسکول صرف محلے تک محدود نہیں رہا بلکہ دوسرے علاقوں کے بچوں کو بھی پڑھانے لگا۔ حکومت نے بھی ان کی کوششوں کو سراہا اور ان کے اسکول کو باقاعدہ رجسٹرڈ کر لیا۔ ایک دن جب اسکول کا سالانہ دن منایا جا رہا تھا، عائشہ اسٹیج پر کھڑی ہو کر بولی، یہ سب اس لیے ممکن ہے کیونکہ میں نے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا۔ خواب وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور یاد رکھو، خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان دل سے کسی چیز کو چاہے اور محنت کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج روشنی کا گاؤں صرف ایک سکول نہیں بلکہ امید کی کرن ہے، جہاں ہر بچہ خوابوں کی حقیقت تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔